لاہور کے علاقے کاہنا میں ٹیوشن سینٹر موت گھر بن گیا۔ بوسیدہ چھت گرنے سے 14 معصوم طالب علم جاں بحق، 8 بچیاں اور 6 بچے شامل۔ بچوں کی عمریں 4 سے 16 برس کے درمیان تھیں۔ 8 سالہ عبداللہ، سلمان، فواد، ارحم، ماہنور جاں بحق ہونے والوں میں شامل۔ 7 سالہ تابشہ، دعا اور عبداللہ بھی لقمہ اجل بنے۔ 9 سالہ عروج، 11 سال کی ایمان، 12 سال کی ختیجہ، 4 سال کا ارتضیٰ، 6 سال کے رمشا اور علی بھی جاں بحق۔ ایک ہی گھر کے 3 بچے بھی زندگی کی بازی ہارے، 2 بہنیں اور بھائی شامل۔ تمام 5 زخمی بچوں کو طبی امداد کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ زخمی ٹیچر کا جنرل ہسپتال میں علاج معالجہ جاری۔ ریسکیو حکام کے مطابق چھت ٹی آر گارڈر کی بنی تھی جس پر تعمیراتی مٹیریل رکھا گیا تھا۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کے مطابق 5 افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ جاں بحق بچوں کی میتیں ورثاء کے حوالے۔ 3 بچوں کی نماز جنازہ کچھ دیر بعد ادا کی جائے گی۔ سانحہ کاہنا ٹیوشن سینٹر کی چھت کیا گیری کے بچوں کے والدین پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ماں باپ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تلاش کرتے رہے۔ جائے حادثہ اور ہاسپٹل میں رکت آمیز مناظر، غم سے نڈھال والدین کی آہو بکا سے ہر آنکھ اشک بار۔ حادثے میں زخمی طالبہ ابیہا کا کہنا ہے، ہم بیٹھے پڑھ رہے تھے، ایک دم چھت گر گئی۔ والد اور ماموں نے مجھے ملبے سے نکالا۔ حادثے میں ٹیچر کی بیٹی بھی زخمی ہوئی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کاہنا حادثے پر اظہار افسوس۔ جاں بحق بچوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ زخمی بچوں کی جلد صحتیابی کی دعا، ہر ممکن طبی امداد دینے کی ہدایت۔ صدر آصف زرداری نے کہا، معصوم بچوں کی قیمتی جانوں کا ضیاع پوری قوم کے لیے انتہائی افسوسناک ہے۔ ایسے سانحات کے تدارک کے لیے مؤثر حفاظتی اقدامات ناگزیر ہیں۔ سانحہ کاہنا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واقعے کی مکمل شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا، غفلت یا کوتاہی کے مرتکب افراد کو قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ مریم نواز نے کہا، بطور ماں وہ متاثرہ والدین کی تکلیف اور اذیت کا بخوبی اندازہ کر سکتی ہیں۔ المناک سانحے پر جذبات کے اظہار کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور امدادی کارروائیاں فوری طور پر شروع کر دی گئی تھیں، جن کے نتیجے میں 20 بچوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ سانحہ کاہنا پر وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اہم اجلاس آج طلب۔ سانحے کی ابتدائی رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ کاہنا حادثے پر قومی قیادت بھی غمزدہ۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، افسوسناک سانحے سے شدید صدمہ ہوا، جاں بحق کمسن بچوں کے والدین کے سوگ میں شریک ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جاں بحق بچوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا، دکھ کی گھڑی میں سوگوار خاندان کے ساتھ ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب، مولانا فضل الرحمان، وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار۔ پاکستان امن کا داعی کسی صورت جنگ نہیں چاہتا۔ بھارت کو مشورہ ہے جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں نہ ڈالے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینتاس معاہدے پر بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب۔ کہا، پاکستان اپنے جائز آبی وسائل پر غیر قانونی قبضہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ خطے میں پائیدار امن کا راستہ طاقت یا دھمکی نہیں، صرف مذاکرات ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، پاکستان ہر صورت سینتاس معاہدے کا تحفظ کرے گا۔ پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو قومی قیادت مؤثر جواب کے لیے پرعزم ہے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا علاقائی اور عالمی امن کو نقصان کے مترادف ہے۔ سینتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی نے بھارت کو عالمی فورم پر سبکی سے دوچار کیا۔ پانی کو تنازع کی بجائے تعاون کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ سینتاس معاہدے کی بحالی کے بغیر پاک بھارت پائیدار امن ممکن نہیں۔ پاکستان کے آبی مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کا سینتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب۔ کہا، دریائے سندھ کا پانی پاکستان کی زندگی کی ضمانت ہے۔ سمندری گزرگاہوں یا آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی امن کے لیے خطرناک ہے۔ پاکستان کے آبی حقوق کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا قومی سطح پر جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی رویہ پوری دنیا کے لیے خطرناک مثال بن سکتا ہے۔ سینتاس معاہدہ برقرار رہنا ضروری ہے۔ پاکستان اپنے آبی حقوق اور دریائے سندھ پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ کسی ملک کی پانی کی فراہمی کو جان بوجھ کر روکنا ایک وجودی حملہ ہے۔ بھارت کا مقصد پاکستان کے آبی حقوق کو نقصان پہنچانا ہے۔
عالمی ماہرین نے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا یک طرفہ بھارتی اقدام غیر قانونی قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں سنتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار، روسی ماہر ڈاکٹر رکسولینا زیگون کا بھارت کے آبی موقع پر شدید تحفظات کا اظہار۔ کہا، جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنتاس معاہدے کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ سنتاس معاہدے میں یک طرفہ علیحدگی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بھارت کے بالائی علاقوں میں ڈیموں کی تعمیر خطے میں عدم استحکام بڑھا سکتی ہے۔ احمد بلال صوفی نے کہا کہ پاکستان عالمی قانون پر مکمل کاربند ہے۔ بھارتی اقدام اقوام متحدہ کے منشور کی بھی خلاف ورزی ہے۔ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے کہا کہ پانی روکنے کی دھمکی انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ سنتاس معاہدے پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ سابق صدر NDU لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض نے کہا، پاکستان کے حصے کے پانی پر قبضے کی کوشش قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ہمارے حصے کے پانی پر قبضہ قومی مفادات پر براہ راست حملہ ہے۔ سنتاس معاہدہ نہ رہا تو پھر دنیا کا کوئی معاہدہ قائم نہیں رہ سکتا۔ عالمی عدالت قرار دے چکی کوئی ملک یک طرفہ سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا، سنتاس معاہدہ دو ہمسایہ ممالک کے درمیان 3 جنگوں میں بھی قائم رہا۔ کسی کو علاقائی اور عالمی امن یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عالمی ثالثی عدالت نے فیصلہ دیا، بھارت پانی کا بہاؤ یک طرفہ نہیں موڑ سکتا۔ بھارت پاکستان کے حصے پر پانی کے ذخائر نہیں بنا سکتا۔ معاہدہ ناکام ہوا تو پھر ہر ملک نشیبی ملک کے حصے کا پانی روکے گا۔ خرم دستگیر نے کہا، پاکستان ہر صورت اپنے حصے کے پانی کی حفاظت کرے گا۔ بھارت نے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ بھارت 24 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ بھارت نے عالمی قوانین کی توہین اور دریاؤں کا گلا گھونٹا۔ پانی روک کر غذائی قلت سے دوچار کرنا عالمی جرم ہے۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی کو موڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بھارت اگست 2023 سے معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی مہر علی شاہ نے کہا، سنتاس معاہدے میں مسائل کے حل کا طریقہ کار موجود ہے۔ معاہدے میں مجموعی طور پر 12 شقیں ہیں۔ فریقین کو دریاؤں سے متعلق معلومات فراہم کرنا لازمی ہے۔ دریاؤں کے بہاؤ کی درست معلومات دینا ضروری ہے۔ سنتاس عالمی سطح پر تسلیم شدہ بہترین معاہدہ ہے۔ سنتاس معاہدے پر کسی قسم کی سیاسی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں۔ معاہدے کے تحت مسائل حل نہیں ہوتے تو معاملہ ثالث کے پاس جائے گا۔ سنتاس معاہدہ دستاویز نہیں، ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ اس معاہدے سے زراعت، خوراک، معیشت جڑی ہوئی ہے۔ امریکی اور ایرانی مذاکرات کار قطر میں موجود سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی قطری اور پاکستانی ثالثوں سے آج ملاقات ہوگی۔ امریکی اور ایرانی وفود الگ الگ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقاتیں کریں گے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ایران کے ساتھ تکنیکی مذاکرات میں امریکہ کی جانب سے سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر نمائندگی کریں گے، جبکہ تکنیکی وفود بدھ کو علیحدہ علیحدہ مذاکرات کریں گے۔ اس پورے عمل میں قطر اور پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران نے امریکی ٹیم سے براہ راست ملاقات کی سختی سے تردید کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا، ملاقات ایران کی درخواست پر ہو رہی ہے۔ مفاہمت دو طرفہ معاملہ ہے، امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل کرے، ہم بھی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، غیر معقول باتوں اور دھمکیوں کے مقابلے میں ہمارا موقف واضح ہے۔ فیصلہ سازی میں عقل و دانش اور انسانی وقار کو بنیاد بنایا جائے۔ اقدامات کے وقت فیصلہ کن اور بے خوف دفاع کا مظاہرہ کیا جائے۔ 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں میں سے آدھی رقم واپس ایران منتقل کی جائے گی۔ صورتحال مسلسل بدل رہی ہے، معاملات پر پیش رفت جاری ہے۔ ایران اور عمان آبنائے ہرمز پر مشترکہ مفاہمت پر پہنچ گئے۔ دونوں ممالک نے مستقبل کے انتظامی طریقہ کار پر اتفاق رائے قائم کر لیا۔ الجزیرہ کے مطابق ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا، عمان نے ساحلی ریاست ہونے کے ناطے انتظامی عمل میں شامل ہونے کی حمایت کی، خدمات کی عوض فیس وصول کرنے کے موقف کی بھی تائید کی۔ دونوں ممالک کے ماہرین پر مشتمل تکنیکی کمیٹیاں آئندہ 7 سے 8 دن میں مذاکرات شروع کریں گی۔ مجوزہ معاہدے اور بحری راستوں سے متعلق مسودہ تیار کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پیٹرول کی قیمتیں فوری کم کرنے کا مطالبہ، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی وارننگ، ریٹیلرز کو پیٹرول کی قیمت $2.50 فی گیلن تک لانے کی ہدایت۔ امریکی صدر نے کہا، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $68 فی بیرل تک آ چکی۔
امریکہ میں پیٹرول کی موجودہ قیمتیں غیر ضروری طور پر زیادہ ہیں۔ پیٹرولیم قیمتوں میں ناجائز اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیلیفورنیا میں پیٹرول پر عائد بھاری ٹیکس عوام پر بوجھ بن چکے، یہی صورتحال برقرار رہی تو ٹیکس پیٹرول کی قیمت سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ کا بڑا فیصلہ، اربوں روپے کی بدعنوانی کے ریفرنسز دوبارہ احتساب عدالتوں کو منتقل کرنے کا حکم۔ نیب کی درخواستیں منظور، احتساب عدالتوں کے فیصلے کا عدم قرار۔ فیصلے کے مطابق نیب کے دائر ریفرنسز اب متعلقہ احتساب عدالتوں میں ہی زیر التوا تصور ہوں گے۔ اینٹی کرپشن یا دیگر عدالتوں میں بھیجے گئے ریفرنسز فوری واپس احتساب عدالتوں میں لائے جائیں گے۔ احتساب عدالتیں ریکارڈ ملتے ہی کرپشن ریفرنسز پر قانون کے مطابق تیز ترین کارروائی کریں۔ اسٹیٹ بینک نے بغیر قانونی وجہ مجاز اتھارٹی کی منظوری اور تصدیق کے اکاؤنٹس بلاک کرنے سے روک دیا۔ غیر ارادی اور احتیاطی پابندیوں سے بھی اکاؤنٹ ہولڈرز کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم۔ عدالتی حکم پر ملک بھر کے بینکوں کو نیا ہدایت نامہ جاری۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق یقینی بنایا جائے کسی بھی بینک اکاؤنٹ پر ڈیبٹ بلاک، آپریشنل پابندی یا اکاؤنٹ فریزنگ کا اقدام صرف قانون کے مطابق ہو۔ قانونی اختیار اور مناسب تصدیق کے بعد ہی کارروائی ہو سکے گی۔ اسٹیٹ بینک نے عدالتی حکم پر عمل درآمد رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ پنجاب میں طلبہ کے لیے آسان ترین اقساط پر ای بائکس متعارف کرانے کا فیصلہ۔ 1 سال میں 1 لاکھ ای بائکس دی جائیں گی۔ پنجاب حکومت ہر ای بائک پر 70,000 روپے کی سبسڈی دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ اور میس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کا اہم اجلاس۔ مریم نواز نے کہا طالبات کو ای بائکس کے لیے صرف 2100 روپے کی سود فری قسط ادا کرنی ہوگی۔ پنجاب اب صرف الیکٹرک بسیں چلا نہیں بنا بھی رہا ہے۔ پہلے فیز میں پنجاب کی 91 تحصیلوں میں 1500 بسیں چلائی جائیں گی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1,66,000 بلاسود قرضے جاری۔ پنجاب میں آرگینک فارمنگ کے فروغ کے لیے رجسٹریشن مہم کا آغاز۔ ڈیبٹ مینجمنٹ کمیٹی، ڈیجیٹل گورننس یونٹ اور 20 کروڑ ڈالرز کا اصلاحاتی پروگرام تیار۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے ڈیجیٹل گورننس سے متعلق اہم فیصلوں کی منظوری دے دی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے ڈرائیونگ اسکول کی جگہ نیا ریگولیٹری ڈرائیونگ سیل قائم ہوگا۔ NFC میں صوبے کے آئینی اور مالی حقوق کے دفاع کے لیے 3 کروڑ روپے مختص۔ قانونی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی اجازت۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں برآمد شدہ سونے کی شفاف جانچ، تعین اور فروخت کے طریقہ کار کی منظوری۔ وادی تیرہ کے متاثرہ خاندانوں کے لیے 5 ارب 49 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز منظور۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں سرراہ میاں بیوی میں ترک کلامی کے بعد جھگڑا۔ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا۔ خاتون نے مبینہ طور پر نامعلوم افراد کو فون کر کے بلایا۔ ہاتھا پائی کے دوران فائرنگ سے 45 سالہ غلام علی کو 8 سالہ بیٹے کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق خاتون بیٹے کو چھوڑ کر حملہ آوروں کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی اور حد سے برا حال۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار۔ بلوچستان کے وسطی اضلاع شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ سندھ کے ساحلی علاقوں اور جنوبی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع۔ خضار اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ آج سے پنجاب میں پری مانسون بارشوں کی پیشگوئی۔ یورپ کے بعد امریکہ میں بھی شدید گرمی کی وارننگ۔ وسطی اور مشرقی ریاستوں میں رواں ہفتے درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیشگوئی۔ یورپ میں ہیٹ ویو سے 1300 سے زائد ہلاکتیں ہو چکیں۔ اٹلی میں شدید گرمی کا ریڈ الرٹ جاری۔ فرانس، جرمنی، اٹلی سمیت کئی یورپی ممالک میں سیاحتی مقامات، ریلوے سروسز متاثر۔ ہیٹ ویو مزید 1 ہفتہ جاری رہنے کا امکان۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یورپ زمین کا سب سے تیزی سے گرم ہونے والا براعظم بن گیا۔